فضائل قرآن میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع اور اس کے یہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود حق تعالی سبحانہ سے نکلی ہے، یعنی کلام پاک۔ تفصیل میں یہ آیا ہے، متعدد روایات سے یہ مضمون ثابت ہے کہ حق تعالی شانہ کے دربار میں کلام پاک سے بڑھ کر تقرب کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حق تعالی شانہ کی خواب میں زیارت کی تو پوچھا کہ سب سے بہتر چیز جس سے آپ کے دربار میں تقرب ہو کیا چیز ہے؟ ارشاد ہوا کہ احمد میرا کلام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سمجھ کر یا بلا سمجھ؟ ارشاد ہوا کہ سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے، دونوں طرح موجب تقرب ہے۔ اس حدیث شریف کی توضیح اور تلاوت کلام پاک کا سب سے بہتر طریقہ تقرب ہونے کی تشریح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بقیۃ السلف حجت الفہم میں مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے مستبد ہوتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ سلوک اللہ یعنی مرتبہ احسان حق سبحانہ و تقدس کی حضوری کا نام ہے، جو تین طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اول تصور، جس کے عرف شرع میں تفکر تدبر سے تعبیر کرتے ہیں اور صوفیہ کا یہ یہاں مراقبہ سے، دوسرا ذکر لسانی اور تیسرا تلاوت کلام پاک۔ سب سے اول طریقہ بھی چونکہ ذکر قلبی ہے، اس لیے دراصل طریقے دو ہی ہیں۔ اول ذکر عام ہے کہ زبانی ہو یا قلبی، دوسرا تلاوت۔ جو لفظ کا اطلاق حق تعالی سبحانہ پر ہوگا اس کو بار بار دہرایا جائے گا۔ جو ذکر کا حاصل ہے تو مدرکہ کہ اس ذات کی طرف توجہ اور اتفاق کا سبب ہوگا اور گویا ذات مختصر ہوگی، اور استثار کے دوام کا نام مسیت ہے، جس کو اس حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے حق سبحانہ و تقدس کا ارشاد ہے کہ بندہ نفلی عبادتوں کے ساتھ میرے ساتھ تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں بھی اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، اور پاؤں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی جب کہ بندہ کثرت عبادت سے حق تعالی شانہ کے مقرب بن جاتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے ادا کے محافظ بن جاتے ہیں۔ آنکھ، کان وغیرہ سب مرضی آقا کے تابع ہو جاتی ہے، اور نفل عبادات کی کثرت اس لیے ارشاد فرمائی کہ فرائض متعین ہے جن میں سے کثرت نہیں ہوتی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دعا میں اختصار کی، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا۔ لیکن تقرب کا یہی طریقہ صرف اسی محبوب کے پاک ذات کے لیے ہے۔ اگر کوئی چاہے کسی دوسرے کے نام کی تسبیح پڑھ کر اس تقرب حاصل کرے تو یہ ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے اس قسم کے تقرب میں جس کی طرف تقرب ہو، اس میں دو بات کا پایا جانا ضروری ہے۔ اول یہ کہ اس کا علم محیط ہو، ذاکرین کے قلبی اور زبانی اذکار کو اگرچہ وہ مختلف زمانوں اور مختلف اوقات میں ذکر کرے۔ دوسرے یہ کہ ذکر کرنے والے کے مذکور میں تجلی اور اس کے پر کر دینے کی قدرت ہو، جس کی عرف میں دونوں اور تدلی نزول اور قرب سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں چونکہ اسی مطلب میں پائی جاتی ہے، اس لیے طریقے بالا سے تقریب بھی اسی پاک ذات سے حاصل ہو سکتا ہے۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، بار بار جو ہمارے پاس یہ قرآن پاک کی تعریف اور اس کی اللہ پاک کی خوشنودی کے بات آتی ہے تو اللہ پاک ہمیں دل سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارے ذہن بھی کھلیں گے اور ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ہم جو ہے نا آپ روانی کے ساتھ پڑھے، تھوڑا پڑھے لیکن ضرور پڑھ، روزانہ کے حساب سے پڑھے۔ اللہ پاک کو ایک دن میں قرآن پاک ختم کرنا پسند نہیں۔
یہ پسند ہے کہ تھوڑا پڑھا جائے لیکن روزانہ کے حساب سے پڑھا جائے، ایک وقت مقرر کیا جائے صبح میں یا شام میں، فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد، جب بھی اس کے پاس فارغ وقت ہو، لیکن وہ ایک وقت مقرر کر لی کہ میں نے ایک پاؤ آدھا سپارہ، اور کم سے کم درجہ تو یہ ہے کہ ایک سپارے کی تلاوت کی جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔